السلام علیکم دوستو، یوکرائن کے بارے میں گرما گرم خبریں آج کل عالمی میڈیا کا موضوع ہیں اور روسی فوج نے اس علاقے پر چڑھائی کر دی ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہاں پر 160 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کی فوج نے روسی فوج کے خلاف بھی جنگ لڑی تھی۔ مصری مورخ محمود ثابت کے بقول جنگ کریمیا کے نام سے معروف اس جنگ کی تاریخ میں ترکوں کی شرکت کو حذف کر دیا گیا۔ عسکری مورخ اینڈریو کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مغربی فوج کی تاریخ اور تاریخی واقعات کتابوں کی شکل میں تو باکثرت موجود ہیں، لیکن عثمانی فوج کا ریکارڈ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عثمانی فوج کے بہت سے افسر در حقیقت ناخواندہ تھے، لیکن جو اپنے خیالات کو الفاظ کا جامع پہنا سکتے تھے انہیں بھی شاید 19ویں صدی کی آفیسر کور میں ذاتی مخاصمتوں اور بدعنوانیوں کے پیش نظر تفصیل بیان کرنے یا لکھنے سے قبل کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہوگا۔ دوستو، بہرکیف تاریخ نے جنگ کریمیا کی جو تفصیل محفوظ کی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ 1850 کے عشرے کے آغاز میں یورپی طاقتوں سلطنت عثمانیہ اور سامراجی روس کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک طویل عرصے سے روس کے ساتھ سرحدی تنازع چل رہا تھا، خاص طور پر کریمیا پر روسی قبضے کی وجہ سے ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان محاذرائی جاری تھی۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن 17ویں صدی میں روس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ روس ترکی کے سلطان عبد المجید اول کی رعایا میں شامل آرتھوڈکس لوگوں کو اپنی ماتحتی میں لینے کا خواہاں تھا، مگر اس کے بجائے سلطنت عثمانیہ نے فرانس کے ساتھ اس ضمن میں ایک معاہدہ کر لیا جس کے تحت سلطنت عثمانیہ میں مسیح جگہوں اور لوگوں کی ذمہ داری فرانس کو سونپ دی گئی، جبکہ یہ کردار پہلے روس ادا کر رہا تھا۔ سلطان عبد المجید اول اپنے اس درینہ دشمن کو شکست سے دوچار کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے صوبے مصر کی فوج کو طلب کیا۔ مصر ماضی میں نیب السلطنت محمد علی کی سرکردگی میں عثمانیہ سلطنت سے بغاوت کر چکا تھا، نیز مصر کو 550 سال قدیم عثمانی خلافت میں فوجی برتری حاصل تھی۔ محمد علی پاشا کے پوتے عباس پاشا کو یقین تھا کہ اگر وہ کریمیا میں لڑائی کے لیے فوجی دستے بھیجتی ہیں تو اس سے انہیں سلطان کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس وقت انہیں اس حمایت اور سرپرستی کی اشد ضرورت تھی۔ امریکی یونیورسٹی قاہرہ میں تاریخ کے پروفیسر خالد فہمی کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے مصر کا حکمران استنبول کو ممنون کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ میں وفادار ہوں، قابل اعتماد نیب السلطنت ہوں اور ضرورت کے وقت آپ کو کمک بھیج رہا ہوں۔ مصر نے کریمیا میں جنگ کے لیے 40,000 فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر بھیجا۔ سلطان ترکی جنگ میں ناکامی کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کریمیا میں روسی فوج سے لڑنے کے لیے 10,000 تیونسی فوجیوں کا ایک دستہ بھی بھیجا۔ اس جنگ کی مصری جنرل سلیم پاشا قیادت کر رہے تھے اور مورخ مذکور محمود ثابت اسی سلیم پاشا کی اولاد میں سے ہیں۔ 1853 میں کریمیا میں جنگ چھڑ گئی اور سلطان نے روسی فوج کے مقابلے میں برطانیہ اور فرانس سے بھی مدد طلب کی۔ اس دوران مصری فوج نے 1854 کے وسط میں سلیسٹریا کا محاصرہ کر لیا۔ محمود ثابت نے بتایا کہ مصری فوج نے بعد میں اتحادی فوج کی کمک کے لیے اہم گزرگاہ یوپوٹریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ ان کی مسلسل دوسری فوجی فتح تھی۔ 1855 کے آغاز میں روس نے 19,000 فوجیوں اور 108 توپوں کے ساتھ یوپوٹریا کا قبضہ واپس لینے کے لیے حملہ کیا، لیکن اس کا یہ حملہ ناکام رہا اور لڑائی میں جنرل سلیم پاشا سمیت 400 مصری فوجی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کریمیا کے محاذ پر روسی اور عثمانی فوج کے درمیان کوئی 2.5 سال تک لڑائی جاری رہی اور اس جنگ میں طرفین کے 5 لاکھ سے اوپر فوجی کھیت رہے۔ محمود ثابت نے ایک فرانسیسی کمانڈر کے حوالے سے بتایا کہ مصری فوج سلطنت عثمانیہ کی باقاعدہ فوج کے مقابلے میں زیادہ بے جگری سے لڑے تھے اور وہ زیادہ منظم تھے۔ روسی فوج کے خلاف کریمیا میں لڑائی میں حصہ لینے کے لیے مصر سے مسلسل کمک کی آمد جاری رہی اور یہ جنگ روس کی شکست پر ختم ہوئی اور اس کے خاتمہ پر 1856 میں تمام عثمانی اور مصری دستے کریمیا سے وطن واپس لوٹ گئے۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔